بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث پاک کی روشنی میں پردے کے احکام جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ پہلی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البرأۃ عورۃ، عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، فَإِذَا خَرَجَن، جب وہ باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطانی غلبہ اور خطرہ کا باعث ہوتی ہے، اور گھر میں رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں حیا نہیں، کیا تمہیں غیرت نہیں کہ تمہاری عورت باہر نکلتی ہے اور وہ لوگوں کو دیکھتی ہیں اور لوگ جو ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی خوراک، رہائش اور لباس کا انتظام کریں، اور اسی سے ہی ایک پاکیزہ جو ہے ماحول جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے کس بات میں بہتری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کو دیکھیں، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کو دیکھے۔ الزواجر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، جگر گوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں اپنے پردے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی پریشان تھیں، تو اپنے انتقال کے بعد جنازے کے حوالے سے آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور مشورہ پوچھا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی معلوم ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اس پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے جگر گوشہ رسول، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ فرمائیں تو میں اس کو پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کھجوروں کی چند شاخیں لیں اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بہت خوش ہوئیں اور فرمایا، جنازے پر پردے کے لیے یہی طریقہ بہت اچھا ہے۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد رات کے اندھیرے کے باوجود آپ کا جنازہ اسی طرح پردے کی صورت میں لے جایا گیا۔ سیر صحابیات حوالہ اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 کے اندر ہے۔ تو اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں کہ انتقال کے بعد کفن میں ملبوس ہونے کے باوجود بھی بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے جو ہے کتنا اہتمام فرمایا اپنے جو وہ جنازے کے لیے۔ یہ تعلیم تھی بعد میں آنے والی بیٹیوں کے لیے۔ تو اب وہ لوگ جو سینماؤں کے اندر جاتے ہیں اور جو ہے وہاں پر جا کر اسٹیج ڈرامے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے عبرت کا یہ مقام ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کمال درجے کا تھا، اور وصال کے بعد بھی پردے کا اہتمام جو ہے وہ آپ نے فرمایا۔ اسی لیے کل قیامت والے دن جب آپ پل صراط سے گزرنے لگیں گی تو عرش سے منادی پکارے گا کہ اے اہل معاشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھیں نیچی کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پل صراط سے گزرنا چاہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو نور الابصار صفحہ نمبر 44 اور 45 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھیں کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ ان کے آنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دونوں بیویوں کو فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نابینا نہیں ہے جو ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ تو نابینا ہیں، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ تو ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، زمانے بھر کی پاک دامن بیویاں جو ہیں، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ نابینا صحابی کو بھی دیکھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور آج کہاں پر جو ہے آراستہ پیراستہ فاسق اور فاجر
لوگوں کے ہاں ہاتھ ملا کر چلنا، اور کہاں یہ رواج اور کہاں وہ، اللہ اللہ اتنی پردے کی تعلیم۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، قال لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ جو مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، الا کان ثالثہم الشیطان، تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ نیز فرمایا خبردار کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ رات نہ گزارے سوائے اس کے کہ وہ اس کا خاوند ہو یا شرعی محرم ہو۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آگے کے الفاظ مسلم شریف کے ہیں، پہلے الفاظ جو تھے اللہ کانا ثالثہم الشیطان، یہ جو الفاظ تھے یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ جب دو مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار کوئی مرد جو ہے کسی غیر عورت کے ساتھ رات نہ گزارے سوائے اس کے خاوند کے یا شرعی محرم کے۔ تو وہ غیر محرم مرد دیور ہو، جیٹھ ہو، ماموں ہو، پھوپھی زاد ہو، بھائی یا بہنوئی ہو، کوئی جو ہے پھوپھی زاد بھائی کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بھائی کہا، پھوپھی زاد بھائی ہو یا بہنائی، یا کوئی میر مولوی ہو، پیر ہو، حافظ قرآن ہو، حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، دکاندار ہو، ان تمام سے پردہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شراب گناہوں کا مجموعہ ہے اور عورتیں شیاطین کا جال ہیں، الخمر جماع الاثم والنساء قبائل الشیاطین۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں سے پیچھے رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ پیچھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو اسی کے مطابق جو ہے ان کو رکھا جائے۔ تو آج جو ہے جس طرح یہ کہتی ہیں کہ انگریزوں کی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو پیچھے رکھا جائے تو بڑا ان کو بڑا چڑھا کے جو پیش کرتے ہیں، نہیں جی آگے رکھنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، شوخی و بے باکی کرنی، اس سے جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ منع کیا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب تک میرے حجرے میں گنبد خضراء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدفون تھے، میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں صرف میرے شوہر ہیں اور میرے والد ہیں، پردے کا اہتمام کیے بغیر ہی زیارت کے لیے میں چلی جاتی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے ان سے شرم کے باعث اپنے آپ کو کپڑوں میں خود لپیٹ کر با پردہ ہو کر وہاں پر حاضری دی۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فَوَضَعَ عَلَيَّ ثَوْبِي حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ، کہ میں نے اپنا لباس مکمل طور پر لپیٹے رکھا اور حیاء من عمرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ تو اب ذرا وہ عورتیں غور کریں جو مخلوط اور مردانہ مجلسوں کے اندر جو ہے وہ بے پردگی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، آنکھ کی جو ہے پردہ اس کا الگ حکم ہے، لیکن جو سر پہ دوپٹے کا وہ الگ طور پر حکم ہے، وہ باہر کا پردہ ہی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو اہل قبر سے بھی پردہ فرماتی تھیں، یہ آپ نے حدیث سن لی۔ ایک صحابیہ ان کا واقعہ جو سماعت فرمائیں کہ ایک صحابیہ جب ان کو پتہ چلا کہ جنگ کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اب وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی۔ تو بعض صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا، حیرت کا اظہار کیا کہ ایسے موقع پر بھی مصیبت میں بھی پردہ کر رہی ہیں۔ تو خاتون نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن میری حیا وہ فوت نہیں ہوئی۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح عورت کے ساتھ مصافحے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کو بیعت کرتے اسے اپنی زبان مبارک سے فرماتے میں نے تجھے بیعت کیا، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا، بخاری و مسلم۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بیعت کے موقع پر عورتوں نے عرض کی
یا رسول اللہ ہمارے ساتھ مصافحہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح فی النساء، انی لا بے شک میں نہیں اصافح النساء عورتوں سے مصافحہ کرتا، یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ موطا امام محمد کے اندر جو ہے یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حقیقتاً ایمانی باپ ہونے کے باوجود اتنی احتیاط فرماتے ہیں، کس لیے؟ تعلیم امت کے لیے۔ آپ کا مقدس ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ مس نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احتیاط کا جب یہ عالم ہے تو کسی پیرنی اور مریدنی، استاد اور شاگردنی، اسی طرح منہ بولے نام نہاد باپ بیٹی، بہن بھائی کے لیے کسی بے احتیاطی کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول مبارک اور فعل مبارک سے واضح ہو گیا کہ مغرب زدہ تعلیم یافتہ عورتوں کا اپنے ہم جنس مسٹروں کے ساتھ مصافحہ کرنا اور تصاویر بنانا یہ صرف اور صرف جہالت ہے، تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح عورت کی نماز کے حوالے سے کافی لمبی بات ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے سبق کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب